نقصان نہیں دیکھتے، ہم تو یار کا چہرہ دیکھا کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں، او میلاد منانے والے مسلمانوں، نعتوں پر جھومنے والوں، انگوٹھوں کو چومنے والوں، نبی کے نام پہ گردنیں جھکانے والوں، میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میری سنی قوم عاشق رسول ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا میرے جوانوں، عشق جب کعبہ چھڑوا سکتا ہے تو ہم کیسے عاشق ہیں؟ صدیق نے تو اپنا وطن چھوڑا، کعبے والا شہر چھوڑا، فاروق نے تو نبی کی خاطر کعبے والا وطن چھوڑ دیا، عثمان نے تو کعبے والا وطن چھوڑ دیا، علی مرتضیٰ نے تو کعبے والا وطن چھوڑ دیا، بلال نے تو کعبے والا شہر چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، مسلمانوں بتاؤ، عشق والے تو کعبہ جیسا شہر چھوڑ دیتے، کعبے والا شہر چھوڑ دیتے ہیں، زمزم والا شہر چھوڑ دیتے ہیں، مقام ابراہیم والا شہر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نشانی، اللہ اکبر، اللہ کی نشانی صفا مروہ جیسا والا شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کیسے عاشق رسول ہیں؟ آپ عشق میں ابھی تک بے نمازی پن نہ چھوڑ سکے، عشق میں آپ عورتوں کی ناجائز دوستی نہ چھوڑ سکے، عشق میں آپ شراب اور جوا نہ چھوڑ سکے، عشق میں آپ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنا نہیں چھوڑ سکے۔ اب دو چیزوں میں سے ایک چیز قبول کرنی پڑے گی۔ پھر کہتا ہوں ادے پور والوں، میری گفتگو کا ایشو مت بنانا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، اور اگر ہو تو آپ کا شوق ہے، دو ہی چیز ہو سکتی ہے۔ عاشق مجھے نظر آ رہا ہے کہ عشق میں وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا، سب چھوڑ دیتا ہے، اور جو عشق کا ڈھونگ کرتا ہے وہ پھر نہیں چھوڑتا۔ تو ہم عشق کر رہے ہیں یا عشق کے نام پہ چیٹنگ کر رہے ہیں؟ عشق کر رہے ہیں یا عشق کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، ارے جسے عشق ہوتا ہے وہ تو کعبے کو بھی پیٹ کر جاتا ہے محبوب کے لیے۔ کوئی نہیں رکا، سب مکہ چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے۔ کسی نے سوچا یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے؟ سوچا؟ انہوں نے بتایا ہم نیکیوں کے سوداگر نہیں ہیں، ہم تو یار کا نقش قدم دیکھتے ہیں، ہم تو یار کا رخ بددعا دیکھتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے تو پتہ چلا ہر ایک چیز سے چھڑانے کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں، پھر کہتا ہوں، میڈ ان انڈیا عشق رسول کی بجائے وہ صفا کے چبوترے والے عشق رسول کی ضرورت ہے، وہ صحابہ کے عشق رسول کی ضرورت ہے، صدیق و فاروق والے عشق رسول کی ضرورت ہے۔ آج ہم عشق کی باتیں بہت کرتے ہیں، ہم نے کیا چھوڑا؟ اللہ اکبر، عشق والوں نے ماں چھوڑا، عشق والوں نے باپ چھوڑا، عشق والوں نے بھائی چھوڑا، عشق والوں نے کاروبار چھوڑا۔ جانتے ہیں اللہ اللہ، ایک صحابی مکے سے جا رہے ہیں، مکے کے گنڈوں نے پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینے ہجرت کر رہے ہو؟ ہاں، یہاں کا کمایا وہاں لے جاؤ گے، دو شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ یا تو سارا مال چھوڑ کے جا، یا تو سارا مال چھوڑ کے جا، یا تجھے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا واللہ مال پھر کما لیں گے، لیکن جہاں حضور ہے وہاں تو ضرور جائیں گے۔ عشق تھا، ہم اس میں کچے ہو رہے ہیں۔ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ، ہمارے پاس سب ہے، عشق رسول۔ عشق رسول نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ آئیے، عاشق کی پہچان کیا ہے؟ بس بات سمیٹتے ہوئے، عاشق کی 3 پہچان۔ اب میں بھی اور اپنے آپ کو آپ بھی اس آئینے میں دیکھیں، 3 پہچانیں عاشق کی۔ کتنی پہچانیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں پھر سوچیں میں عاشق ہوں یا نہیں ہوں۔ بڑی معذرت، پھر کہتا ہوں مجھ سے بڑے عاشق میں آپ کو مانتا ہوں، لیکن ہو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سو۔ 3 نشانی عاشق کی۔ نمبر 1، عاشق جو جس کا ہوتا ہے، پہلی نشانی سب سے زیادہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ جو جس کا عاشق ہوتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے سب سے زیادہ، وہ کسی اور کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ یار کا ذکر۔ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اسے محبوب کے سوا کچھ نہیں چاہیے، محبوب ہی چاہیے، صرف محبوب چاہیے۔ اسے ہر جگہ محبوب نظر آتا ہے، اسے ہر جگہ محبوب نظر آئے۔ کسی نے کہا نا، زلیخا اتنا حسن یوسف میں ڈوب گئی تھی کہ درختوں کے پتوں کو دیکھتی تھی تو درختوں کے پتوں پر بھی جلوہ یوسف نظر آتا۔ سوچیں تو صحیح، جدھر رخ کیا ادھر محبوب کا۔ اسی لیے تو صوفیہ کا عقیدہ ہے نا وحدت الوجود۔ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، صوفیہ سے پوچھنا وحدت الوجود کا فلسفہ کیا ہے۔ لوگوں نے بہت بیان کیا، میں نے کہا وحدت الوجود کا فلسفہ ہی عشق ہے۔ اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو ہر طرف کون نظر آتا ہے؟ یار نظر آتا ہے۔ ہر طرف کون نظر آتا ہے؟ یار نظر آتا ہے۔ سوچو
میری قوم کے جوانوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، پہلی نشانی عاشق کی یہ ہے کہ جو جس سے عشق کرتا ہے ہمیشہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ محبوب کا۔ کرتے ہو 24 گھنٹے میں کتنا ذکر رسول کرتے ہو یہ بتاؤ؟ اپنے آپ میں ڈوب کے اپنے ضمیر سے پوچھو اپنے ضمیر سے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 3000 مرتبہ روزانہ اللہ کے رسول پہ درود پڑھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی روزانہ سونے سے پہلے 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود پڑھتے تھے۔ ہم کتنا درود پڑھتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں محبوب کا؟ بلکہ ایک بات کہوں کڑوی ہے مگر معاف کر دینا، محبوب کے سوا سب کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، سب کے پیچھے پڑا ہے۔ محبوب کا ذکر کب کرے گا؟ محبوب کی یاد کب کرے گا؟ اور سن لو، جس دن تم ان کا ذکر کرنے لگ گئے اس دن پوری دنیا تمہاری دیوانی نہ ہو گئی تو پھر کہنا، دنیا تمہارے قدموں میں نہ آئی تو پھر کہنا، جس دن تم ان کی مالا جپنے لگ گئے ساری دنیا تمہارے پیچھے نہ گھومے تو پھر کہنا، ارے یہ نعت خوان بچے، یہ نوجوان، آخر کسی کو گجرات سے بلایا جا رہا ہے، کسی کو کہاں سے بلایا جا رہا ہے، کسی کو ممبئی سے بلایا جا رہا ہے، آخر کیوں ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے منبروں پر؟ تو پتا چلے گا کہ ڈگری کچھ ہو یا نہ ہو، ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، دنیا ہمارے قدموں میں آئے۔ حضور کا ذکر کرو اور کم سے کم درود پڑھ لیا کرو، 500 بار درود پڑھا کرو کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مختصر درود شریف ہے، 500 بار پڑھو گے 10 منٹ میں ہو جائے گا۔ کیا رسول اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں دے سکتے؟ اور مدھیم آواز کے اندر نعتیں لگا کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے سنو تو تمہیں پتا چلے گا، حضور کا عشق دل میں پیدا ہوگا، حضور کی یاد آئے گی۔ میرے کچھ عزیزوں نے مجھ سے کہا ذرا وہ وظیفہ بتا دے جس سے ہم رسول اللہ کا دیدار کریں۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑا وظیفہ میں جانتا ہوں، عشق رسول جو وہ دیدار رسول کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، جو تنہائیوں میں رسول اللہ کے لیے بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر ان کی یاد میں سچے دل سے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، ان کے لیے رونا ایسا وظیفہ ہے کہ ایک نہ ایک دن قسمت جاگی جاتی ہے۔ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ لیکن کتنا افسوس ہے، اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے جوان، تو مجھ سے وظیفہ مانگ رہا ہے، تو سیریل کے اداکارہ اور اداکار کوئی جدائی کا منظر دیکھ کر تو رویا، تو نبی کے لیے کب رویا؟ تو گانا سن کر رویا، تو نبی کے لیے کب رویا؟ تو غزلیں سن کر رویا، تو نبی کے لیے کب رویا؟ عشق رسول کا دعویٰ ہے اور ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہو۔ کتنی جفا کرو گے، کتنی جفا کرو گے، کتنی چیٹنگ کرو گے؟ یاد رکھنا، اپنے منہ سے کچھ بھی کہہ لو، عاشقوں کا مزاج تو یہ ہے، عاشقوں کو تو محبوب کے سوا کوئی اور اچھا ہی نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، آئیے اگر اس کی زندہ مثال دیکھنا ہے تو میرے امام کو دیکھو، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو واہ واہ کرتا ہے اور غمگین ہوتا ہے تو آہ آہ کرتا ہے۔ وہ کیسا خوش کا عشق رسول تھا، جب خوشی میں واہ کہتا تو کسی اور کی واہ واہی نہیں کرتا، خوشی میں واہ کہتا تو بھی یار کی واہ واہی یوں کرتا ہے۔ واہ کیا، واہ کیا، واہ کیا جود و کرم ہے، شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ اور آہ کرتا ہے، آہ تو بھی کسی اور کی آہ نہیں کرتا، کہتا ہے ہائے وہ دل، اللہ پر ہائے وہ دل، آہ وہ کے ناکام تمنا ہی نہیں، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پورا ارمان گیا اور زندگی کا مقصد ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، کتنا اچھا لگتا ہے سنیوں کو یہ شعر پڑھتے ہوئے، انہیں جانا، انہیں مانا۔ تو پھر آپ کے موبائل کی اسکرین پر فلم کی ہیروئن کی تصویر کیسے ہے؟ جب
جب انہیں جانا انہیں مانا، غیر سے کام نہیں رکھتے، تو آپ کے موبائل کی اسکرین پر اداکار کی تصویر کیسے، آپ کے موبائل کی اسکرین پر ان لڑکیوں کی تصویر کیسے؟ آپ تو انہیں جان رہے ہیں، انہیں مان رہے ہیں، غیر سے کوئی کام نہیں ہے۔ بولو، بولتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں غیر سے کوئی کام نہیں، پھر غزل کس کی سن رہے ہو؟ کس کے زلف و رخسار کا تذکرہ سن رہے ہو؟ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اس سے زیادہ پٹو گے، اس سے زیادہ لوٹو گے، آج کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ مصیبتیں آئے گی اگر ان کا دامن نہ پکڑا، نہ سنبھلو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں اللہ کو دیکھو، اللہ کو پورے قرآن میں جتنا ذکر اپنے محبوب کا کیا، کسی کا کیا؟ وہ اللہ کے اتنا ذکر کرتا ہے، بلکہ اللہ ہو کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے پتہ ہے پیارے؟ اے میرے محبوب، جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ ہو، میں اس ذکر کو قبول ہی نہیں کروں۔ تیرا ذکر میرا ذکر ہے، اذانیں پوری نہیں ہونے دوں گا جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب تک کہ یہ پڑھنے کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی گنگنایا نہیں جائے گا، نماز پوری نہیں ہونے دوں گا۔ سوچو تو صحیح، وہ خدا ہو کہ اتنا ذکر کرے، ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، یہی نا، ہم ذکر کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے نا کہ کیا شان ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں، کیسے ذکر کریں؟ ہم نے کہا آپ کو اداکاروں کا پورا نسب نامہ یاد ہے، کس کی شادی مسلم کے ساتھ ہوئی، کس کی غیر مسلم سے ہوئی، کس کی ارینج میرج ہوئی، کس کی لو میں، سب یہ پتا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جس کا کلمہ پڑھا اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ سوچو تو صحیح، سب کے بارے میں معلومات ہیں، ارے سب تو سب ہے، پڑوسیوں کا بھی نسب تمہیں پتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، نہیں معلوم۔ کچھ لوگوں کو تو رسول اللہ کے والدین کا نام بھی نہیں پتا، کچھ لوگوں کو رسول اللہ کی شہزادیوں کا نام بھی نہیں پتا، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ حضور کے شہزادے تھے بھی یا نہیں تھے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور کی ازواج کی تعداد کتنی تھی۔ کیسے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کیسے عشق کیا ہے؟ ارے جس سے عشق کرتے ہیں نا، اس کا سب معلوم ہوتا ہے، سب کے بارے میں پڑھا، نبی کے بارے میں کیوں نہیں پڑھا؟ ان کا ذکر زیادہ کرو، آسان طریقہ بتا رہا ہوں، درود شریف پڑھو ذکر ہوگا، نعت سنو ذکر ہوگا، اور اپنے اوپر لازم کر لو اس وقت تک سوئیں گے نہیں جب تک کہ 4 ورق سیرت النبی کے پڑھ نہ لیں۔ روزانہ 4 ورق پڑھو گے، 1 مہینے کے اندر کتنی کتابیں پڑھ لو گے؟ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی سیرت طیبہ پڑھو، آپ کو پتا چلے گا ان جیسا کوئی، ان جیسا کوئی، ان جیسا کوئی واللہ نہیں ہے، ان جیسا کوئی۔ ایک بات بتاؤں، وہ ہے ہی ایسے، وہ ہیں ہی ایسے۔ اگر پتا چل جائے نا، صرف انہی کے ہو کے رہ جاؤ، اگر پتا چل جائے نا، ان کے سوا سب کو چھوڑ دو گے، دنیا داروں کو، ان کے عشق میں فنا ہو جاؤ گے۔ اس سے مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ صحابہ چھوڑ دو گے، تابعین چھوڑ دو گے، اہل بیت، نہیں، یہ سب تو ہیں انہی کے۔ ان سے جتنا پیار ہوگا اتنا ہی صحابہ سے پیار بڑھتا جائے گا، ان سے جتنا پیار ہوگا اتنا ہی اہل بیت سے پیار بڑھتا جائے گا، ان سے جتنا پیار ہوگا اتنا اولیاء سے پیار بڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کے گنہگار لوگ جو وہ غیر ہیں۔ ابو بکر صدیق غیر نہیں ہے، مولا علی غیر نہیں ہے، غوث اعظم غیر نہیں ہے، غریب نواز غیر نہیں ہے، یہ سب حضور کے اپنے ہیں۔ حضور سے جتنا پیار ہوگا ان سے بھی اتنا پیار ہوگا۔ لیکن آئیے اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، حضور ہیں ہی ایسے، اگر جو سن لینا یا کوئی دیکھ لینا وہ حضور ہی کا ہو کر کے رہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔